پھر فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر متعدد اہم امور بیان فرمائے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں، نمبر ایک محکم اور نمبر دو متشابہ۔ محکم کون سی ہیں؟ محکم وہ ہیں کہ جن کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں، یعنی قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھنے والا ان آیات کا مطلب آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ آگے جو اسرار اور دیگر چیزیں ہیں وہ اور ہیں، جو قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو لغت عرب کو جانتا ہے، جو عقائد اسلامیہ کو جانتا ہے، اس طرح کی جو چند ایک بنیادی چیزیں ہیں وہ اس آیت کے مفہوم کو واضح طور پہ سمجھ لیتا ہے، وہ آیت مبارکہ محکم ہے۔ اور متشابہ کون سی ہیں؟ متشابہ کی پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان آیات کا ظاہراً کو معنی ہی نہیں بنتا، جیسے حروف مقطعات، یہ الف لام میم جو ابھی گزرا، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، یہ جو حروف مقطعات ہیں کہ جن کا معنی ہمیں اصلاً ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے کہ آیت مبارکہ کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی اس آیت سے مراد کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اب اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اب آیت کا لغوی معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کا مرادی معنی کیا ہے، اللہ عز و جل کی مراد کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ متشابہ کی دوسری صورت ہے کہ لغت کے اعتبار سے اس کلام کا معنی سمجھ آئے، لیکن شرعی اعتبار سے اس سے مراد حقیقی کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہ آئے۔ تو اب فرمایا کہ ان آیات کے بارے میں جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں اب آگے دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر تو وہ گروہ ہے کہ جو گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور جو اپنی عقل و دانش پر ہی سب کچھ جو ہے وہ منحصر کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے، لوگوں کے اندر تشویش اور فساد پھیلانے کی غرض سے، اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی جو واضح واضح احکام ہیں ان کو نہ سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں اور ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے، ان کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کامل الایمان لوگوں کا ہے، خواہ انہیں آیات متشابہات کا معنی معلوم ہو جائے یا نہ ہو۔ جب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام ان کے رب کی طرف سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس بات کا مفہوم بھی سمجھ آئے، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا ان کا رب ہے۔ تو یہ ایک پختہ ایمان والے کی دلیل ہے، ایک پختہ ایمان والے کا ایمان ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے پاس کوئی بھی حکم آتا ہے یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس حکم پہ عمل کرتا ہے، اور آیت اور کسی آیت کا معنی مفہوم نہیں بھی سمجھ آتا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے حق ہونے کا یقین رکھتا ہے۔
اب یہ بات کہ جو آیات متشابہات ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل، اس کا معنی و مفہوم صرف اللہ جانتا ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے؟ تو حقیقتاً یعنی ذاتی طور پہ تو اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ عز و جل جس کو اس کا معنی بتا دے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ عز و جل انہیں قرآن کی وہ آیتیں عطا فرمائے کہ جس کا معنی و مطلب ہی سرکار کو بیان نہ فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہات کا اور مقطعات کا علم عطا فرمایا گیا۔ علماء نے، مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا والراسخون فی العلم، اور علم میں جو پختہ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں فرمایا راسخ فی العلم۔ راسخ فی العلم کون ہے؟ راسخ فی العلم کا لغوی معنی ہے علم میں پختہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر خازن میں ہے، فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ عالم با عمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہے۔ وہ عالم با عمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ ہے، یہ بھی تفسیر خازن میں ہے، فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں 4 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کا تقوی، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری، نمبر 3 دنیا سے زہد و بے رغبتی، نمبر 4 نفس کے ساتھ مجاہدہ، جو اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے والا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا ہے، وہ راسخ فی العلم کے مرتبے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسی مرتبے کے اندر داخل فرمائے۔ پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عقل کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آدمی بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور بہت ساری اشیاء سے نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن عقل وہی معتبر ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جو عقل گمراہی کا ذریعہ بنے وہ جہالت سے بھی بدتر ہے۔ جیسے طاقت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم میں استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں عقل والوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ہدایت ملنا بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہے کہ جب ہدایت پر استقامت مل جائے، جب وہ ہدایت ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اگر ساری زندگی ایمان پر گزر گئی اور خاتمہ کفر پر ہو گیا تو زندگی بھر کی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے جو دار و مدار ہے وہ حسن خاتمہ پر ہے۔ حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو اعمال کا اعتبار، اور اگر خاتمہ برا ہو گیا، کفر پر ہو گیا، تو ساری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی لیے بزرگان دین ایمان پر خاتمے کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی مفہوم کے اندر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اگر بکثرت پڑھی جاتی رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا بکثرت پڑھتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ پھر فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل وعدہ خلافی نہیں کرتا، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا جھوٹ ہے اور اللہ عز و جل جھوٹ سے پاک ہے۔ نہ اللہ عز و جل جھوٹ بولتا ہے اور نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ عز و جل نے جھوٹ بولا وہ بھی کافر، اور جو یہ کہے اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی
کفر ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے اس موضوع کے اوپر ایک نہایت ہی مفصل اور نفیس کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے سبحان الصبوح، یہ قابل مطالعہ ہے۔